ہمارا دوسرا سپارہ ختم ہو گیا تھا الحمدللہ۔ تو آج اس سپارے کا خلاصہ عرض کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس میں جو احکامات دیے ہیں، جو کرنے کی باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے خلاصے میں عرض کرنی ہیں۔ اس پارے کا آغاز ہوا تحویل قبلہ سے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو حضور کو حکم ہوا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو تقریباً 16 مہینے تک حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں اگرچہ محبت بیت اللہ کی تھی، خانہ کعبہ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے پیش نظر حضور نے کبھی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک درس ہے کہ اگرچہ دل میں ایک اور چیز کی محبت ہے، لیکن حضور نے کبھی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ 16 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جانتے تھے۔ تو بالآخر قبلہ جو ہے کر دیا گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ لیکن اس حکم پر کفار و مشرکین بالخصوص یہود، انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، بڑا واویلا کیا انہوں نے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا کوئی قبلہ ایک نہیں ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو بتلا دیا قل للہ المشرق والمغرب، کہ دیکھو یہ جو مشرق مغرب کی جہتیں ہیں نا، یہ سب اللہ کی ہیں۔ تو اس میں مقصد وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ مشرق مغرب کوئی جہت مقصود نہیں ہوتی، مقصد یہ ہے کہ تمہارا اللہ کی طرف رخ ہو جائے، جہت جون سی بھی ہو۔ تو صرف اپنا منہ کا رخ تم نے خانہ کعبہ اور اللہ کی طرف نہیں کرنا، بلکہ جیسے تم نے اپنا منہ اللہ کی طرف کیا ہے تو اپنا دل بھی اور اپنی دلی جو جذبات ہیں، خواہشات، سب کچھ یہ تم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، سب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے ذکر کی جو ہے فضیلت بتلائی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو اذکرکم، تو اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے، ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ میں تمہیں ایک بہترین مجلس میں یعنی فرشتوں کے سامنے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شکر کی تلقین کی گئی، واشکروا لی، کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ شکر کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، شکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہر چیز سے اللہ کا شکر اور اللہ کی ذات کے اوپر اطمینان کا اظہار کرنا ہے۔ زبان سے بھی پڑھنا ہے الحمدللہ، لیکن آپ کے اعضاء سے بھی اور آپ کے جسم سے بھی شکر والی کیفیات ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی 3 چیزیں، ذکر، شکر اور صبر کی تلقین کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر صبر سے کام لو۔ صبر جو ہے یہ مسلمان کا، مومن کا سب سے بڑا بہترین جو ہے یہ زیور ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ جب حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں صفا مروہ جو ایک مخصوص 2 پہاڑیاں ہیں، فرمایا یہ شعائر اللہ ہے، یہ دین اسلام کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہمارے دین میں شعائر اللہ ہیں، مساجد یہ بھی شعائر اللہ ہے، آذان، اقامت، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں سب کی تعظیم، سب کا احترام تمہارے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے رزق حلال کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اللہ پاک نے تمہیں دونوں اختیار دیے ہیں، بیک وقت تم حلال کمانے پہ بھی قادر ہو، حرام پہ بھی، لیکن اپنی توانائیوں کو، اپنے مال کو، اپنے رزق کو، اپنے کاروبار کو تم نے پاکیزہ رکھنا ہے۔ پاکیزہ کماؤ اور خود بھی پاکیزہ کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی پاکیزہ کھلاؤ۔ آگے لیس البر ان تولوا، اللہ پاک نے پہلا پاؤ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں میں فرمایا کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنا منہ قبلے کی طرف کر لو، صرف نماز کے وقت میں آ کر قبلے کی طرف منہ پھیر لینا۔ آگے اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم تمہارے ذمہ جس کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرو، والدین کے اوپر خرچ کرو، والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ تو اللہ پاک نے نیک ہونے کی پوری ایک لمبی تفصیل بتلائی ہے کہ یہ سب نیکیاں ہیں، صرف قبلے کی طرف منہ کرنا صرف اس کو نیکی نہیں کہتے۔ آگے کتب علیکم القصاص میں اللہ پاک نے قصاص میں جو فوائد ہیں، قصاص میں زندگی ہے، فرمایا اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے
تو قاتل چاہے وہ جتنے بڑے خاندان سے کیوں نہ ہو، جتنا مالدار کیوں نہ ہو، جتنا حسب نسب والا کیوں نہ ہو، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، یہی عدل ہے۔ فَعْدِلُوا، اسی میں ہی تمہارے لیے انصاف ہے۔ اور آگے مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو تلقین یہ کر دی کہ اگر وہ ان کو معاف کر دیں تو یہ بھی بہت بڑا اجر ہے، ورنہ قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ یقین جانیے اگر اس قصاص پر ہمارے ملک میں اس پر عمل درآمد ہو جائے، اسلامی حکومت ہو اور قصاص کو نافذ کر دیا جائے، تو بہت ساری جانیں، بہت سارے خاندان، آج جو قتل و غارت عام ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور خاندانوں میں اور ملک میں ایک قسم کا سکون پیدا ہو جائے گا۔ آگے اللہ پاک نے وصیت کے بارے میں احکامات ذکر فرمائے۔ تو آدمی مرض وفات میں ہے، اب زندگی کے آخری مراحل میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کے رکھے، تو اس ساری تفصیل کو ایک ورقے کے اوپر لکھ کر اپنے ورثاء کو پہلے سے ہی بتا دے۔ آج کل جو ایک آدمی کے مر جانے کے بعد خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کی اولاد میں قتل و قتال ہوتا ہے، لوگ زمینوں پہ پیچھے ورثاء لڑتے ہیں، جائیداد پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اس حکم پر عمل درآمد ہو جائے تو بعد میں خاندانوں میں بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں ورثاء میں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آگے اللہ پاک نے کتب علیکم الصیام میں فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اگر تم روزے رکھو رمضان المبارک کے مہینے میں یا اس کے علاوہ نوافل روزے رکھو تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تمہیں یہ ہوگا لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے سے جو تمہاری پریکٹس ہوگی، تمہارا اندر دامن صاف ہوگا اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف آتا جائے گا۔ آگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب میں بتلایا کہ دیکھو مومن کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ دعا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو اللہ پاک نے بتلا دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں تو ان کو بتلا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں تو ان کے بالکل قریب ہوں۔ اور جب یہ دعا مانگتے ہیں، کوئی مسئلہ، کوئی اپنی پریشانی میرے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی دعا کا فوراً جواب دیتا ہوں۔ آگے اللہ پاک نے چاند کے متعلق کچھ احکامات بتلائے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ چاند کا کیا معاملہ ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی پورا ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے بتلایا ہی مواقیت للناس، یہ تو حج کے لیے اور دیگر شرعی احکامات کے لیے یہ تو وقت پہچاننے کے آلے ہیں۔ اور اس ضمن میں بتلایا تھا کہ اس چاند کے مطابق تاریخ لکھنا اپنے حساب کتاب میں، دفاتر میں، یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر سب لوگ چھوڑ دیں گے اسلامی تاریخ کو، قمری تاریخ کا اہتمام نہ کیا جائے تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی کے تحت یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اپنی جو زکوٰۃ ہے یا جو دیگر اسلامی جتنے بھی ہمارے احکامات ہیں، سب کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی چاند کی تاریخ کے حساب سے دینی چاہیے۔ اگر کوئی انگریزی کے حساب سے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو سال کے بعد تقریباً 10 دن کا اور 36 سال بعد پورے 1 سال کی زکوٰۃ کم ہو جاتی ہے اور آدمی مجرم اور گنہگار ٹھہرتا ہے۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ جو دینی ہے ہم نے وہ چاند کے حساب سے دینی ہے۔ آگے اللہ پاک نے مشرکین کے کچھ غلط اور ان کے باطل عقائد و نظریات کے بارے میں بتلایا جو انہوں نے خود آپس میں گھڑے ہوئے تھے۔ بھول جاتا، گھر سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے آتا تھا تو دروازوں سے نہیں آتے تھے، پچھلی جانب سے آتے تھے، دیواریں پھلانگ کے آتے تھے۔ تو اللہ پاک نے بتلا دیا یہ جو من گھڑت عقائد ہیں، نظریات تمہارے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نیکی اور تقوی صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ تقوی ہے۔ گھر کی اگلی جانب سے آنا یا پچھلی جانب سے آنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہ بنایا جائے، شریعت دین وہی ہے جو ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ آگے اللہ پاک نے قتال فی سبیل اللہ کے متعلق، جہاد کے متعلق بتلایا کہ دیکھو ہمیشہ سے حق و باطل کی لڑائی چلی آتی جا رہی ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے، مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ کافر لوگ، یہود لوگ تمہارے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کریں اور تمہیں تنگ کرنے لگ جائیں تو تمہیں اللہ پاک جو ہے حکم دیتی ہیں جہاد کا کہ تم نے ان کو ہمیشہ مغلوب کر کے رکھنا ہے، ان کو دین کے اوپر غلبہ نہیں آنے دینا۔ اور اس کے لیے بہت بڑی فضیلت بتلائی، جہاد کے متعلق فضائل، اور جہاد کے اندر ڈرنا، موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد سے انکار کرنا، اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ آگے اللہ پاک حج کے متعلق احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اپنا مال جمع کر کے، سفر کر کے
حرمین کے اندر میرے گھر میں آ کر اس کا طواف کریں، ایک خاص قسم کا لباس پہن کے جس کو احرام کہتے ہیں، احرام کی کیفیت میں، اور ایک پیدل چلتے ہوئے طواف کریں، اور عرفات میں اسی طرح مینا میں جائیں، آہوزاری کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ اور اس لیے فرمایا جو حج ہے یہ چند مخصوص مہینوں میں ہوتی ہے، عمرہ پورے سال میں جس وقت بھی کوئی چاہے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن الحج اشہر معلومات۔ پھر آگے اللہ پاک نے حج کے کچھ احکامات بتلا دیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حج کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ ملاپ نہیں کر سکتے، گالی گلوچ، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں جو ہیں حج میں ممنوع ہیں۔ اسی طرح حج کے متعلق زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ رسومات بنائی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ یہ جو مشرکین لوگ تھے، مشرکین، تو یہ مینا میں آ کر اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے اب تفاخر بیان کرتے، اپنے حسب نسب کو بیان کرتے۔ تو اللہ پاک نے ان کو منع کر دیا کہ یہاں آ کر اپنا ذاتی تشخص نہ بناؤ، اپنے آباء و اجداد کو نہ یاد کرو، تم اللہ کے لیے حج کرنے آئے ہوئے ہو تو یہاں صرف اللہ کا نام لو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اس طرح کی دعائیں وہاں پڑھتے رہو، نہ یہ کہ وہاں آ کر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرو۔ اسی طرح بعض جو ہے قریشی خاندان کے لوگوں کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صرف مزدلفہ میں آ کے ٹھہر جاتے، آگے عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی بتلا دی حج اس وقت تمہارا ادا ہوگا جب تم میدان عرفات میں جاؤ گے۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے دو منفی کردار کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک کا نام اخنس بن شریک تھا، جس کا کردار منافقانہ تھا، حضور کے ساتھ بڑی چالیں کرتا تھا، مجلس میں آ کر بڑی بڑی لچر باتیں کرتا، کہتا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بغیر ہمارا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، اور جب یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا تو پھر وہاں جا کے فساد مچاتا، لوگوں کی کھیتیاں تباہ کر دیتا، اور حضور کے خلاف سازیں پروپیگنڈے کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ایک اس کا کردار بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور صحابی رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ساتھ ہی کردار بیان فرمایا کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لوٹا دیا، تو تم منافقانہ طرز چھوڑ دو، بلکہ اس صہیب رومی جیسا کردار اپناؤ، صحابہ کی طرح اپنی زندگی کو بناؤ۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے آدھا سپارہ جب ختم ہوتا ہے تو آگے اللہ پاک نے جنت کے بارے میں بتایا، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ دیکھو جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت مفت میں نہیں ملے گی، بلکہ جو لوگ دین پہ چلے ہیں، جو جنت والے راستے میں چلے ہیں، ان کے اوپر تو بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑے بڑے ان کو مصائب سے گزرنا پڑا، وزلزلوا، حتیٰ کہ ان کو ہلا دیا گیا، وہ ہل گئے، حتیٰ کہ ان کو کہنا پڑا یا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ تو جو اگر تم جنت کے راستے میں چل رہے ہو، دین پر چل رہے ہو، تو پھر بڑی بڑی مصیبتیں، پریشانیاں، امتحانات سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے آسان تکرہوا شیئا میں فرما دیا، دیکھو تمہاری ذاتی رائے کوئی حتمی نہیں ہے، اگر ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہاری رائے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے خیر رکھی ہو، اور اگر ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تو یہ بھی تمہاری رائے کوئی حتمی نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے نفع نہ ہو، تمہارا تخیل ہے، تمہارا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے نقصان ہو۔ تو جو احکامات، جن چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے جو ہمیں راستہ بتلا دیا اسی پہ عمل کرو، اپنی رائے کے مطابق کوئی کام نہ کرو، تمہاری رائے کوئی حتمی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے فتنہ کے بارے میں فرمایا، الفتنۃ اکبر من القتل، اگرچہ اس فتنہ سے مراد شرک ہے کہ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ تو قتل سے بھی بڑا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی آدمی جب اس کو جگاتا ہے، فتنہ کھڑا کر دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ تو یہ فتنہ برپا کر دینا، لوگوں کو، معاشرے کو اس کا امن تباہ کر دینا، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ شراب اور جوئے کے متعلق فرمایا کہ اگرچہ بظاہر شراب اور جوئے میں تمہیں کچھ نہ کچھ نفع نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں عقلی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، معاشرتی طور پہ شراب اور جوئے کے جو فسادات ہیں وہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے شراب جوئے کے وقتی فائدے کو نہ دیکھو، بلکہ اس میں جو اللہ پاک نے نقصانات رکھے ہیں ان کو دیکھو۔ اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا کہ تمام برائیوں کی شراب جڑ ہے۔ اسی طرح آگے یتیم کے متعلق احکامات دیے کہ یتیم کے ساتھ تم جو ہے حسن سلوک کرو، اس کے مال کا خیال کرو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو انسانی زندگی کا سب سے ایک اہم مرحلہ ہے
ایک اہم پہلو ہے ازدواجی تعلقات، نکاح کرنا۔ اس کے متعلق فرمایا کہ نکاح کے لیے تم ایک نیک مسلم خاتون کو ترجیح دو، مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کافرہ خاندان کی عورت سے نکاح نہ کرو، اس لیے کہ توالد تناسل، کل کو تمہاری اولاد پیدا ہونی ہے، تمہاری نسل اس سے چلنی ہے، تو اس کے لیے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ تم نکاح کرو۔ اگرچہ اہل کتابیہ کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن صحیح معنی میں ان کے بارے میں معلوم ہو کہ واقعی اہل کتاب ہیں، تورات کو انجیل کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا اہل کتابیہ سے نکاح تمہارا جائز تو ہے، لیکن پھر بھی تم ایک مسلمان خاتون کو ترجیح دو، ایسی خاتون کو ترجیح دو جو نیک ہو، صالحہ ہو، حسب نسب کو، اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھو، اس کے پیچھے نہ جاؤ، فاظفر بذات الدین، اس میں یہ دیکھو تقوی کتنا ہے، وہ عبادت گزار کتنی ہے، اس کی دینی تعلیم کتنی ہے، اور اس کے خاندان والوں میں دین کتنا ہے۔ تو ازدواجی تعلقات میں ہمیں ایک طریقہ بتلا دیا کہ بیوی کے معاملے میں یہ ایک حساس معاملہ ہے، تو تم مسلمان خاتون جو صالحہ عابدہ اس کو ترجیح دو۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ حالت حیض میں جو ایک خاص دن ہوتے ہیں عورت کے، ان دنوں میں تو اپنے بیویوں کے پاس نہ جاؤ بلکہ ان سے دور رہو، اس لیے کہ حیض کا جو خون ہے یہ نجاست ہے، اور یہ طبی طور پہ بھی میاں بیوی دونوں کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں نفاس کے احکامات تو نہیں بتلائے، احادیث میں بڑی تفصیل ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، کہ اس دنوں میں بھی، نفاس کے دنوں میں بھی اپنی خاتون کے پاس، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اور اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ اب قرآن مجید میں تو نفاس کا لفظ کہیں نہیں ہے، لیکن وجہ انسان کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس کیوں نہیں جانا، اس لیے کہ حیض کا جو خون ہے اذا، یہ ناپاکی ہے، یہ گندگی ہے، اور نفاس کے اندر بھی وہی خون ہے، وہی تلویث ہے، وہی نجاست، وہی گند ہے، کہ جو وجہ حیض میں ہے نفاس میں بھی وہی وجہ ہے، اس لیے حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں اپنے بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ اور اس میں بھی اسلام نے ہمیں حیض کے دنوں میں بھی افراط و تفریط کا حکم نہیں دیا بلکہ ایک معتدل حکم دیا۔ یہودی تو بالکل ان دنوں میں عورتوں کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، ان کو کمرے میں بند کر دیتے تھے، اور جو نصارہ تھے، عیسائی لوگ تھے، وہ سب کو جائز سمجھتے تھے، کہتے ہیں مباشرت بھی جائز ہے، جماع بھی جائز ہے۔ تو اسلام نے ہمیں اعتدال والا راستہ دیا کہ اگر تمہاری بیوی دوران حیض ہے تم اس سے جماع نہیں کر سکتے، باقی اس کے جسم سے اگر تم لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، یا اس کا ہاتھ تمہارے کھانے کو لگ جاتا ہے، برتن کو لگ جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں کوئی نجاست نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ مباشرت ناجائز ہے، باقی اس کا وجود ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ پاک نے قسم کے متعلق احکامات بتلائے کہ اگر کسی آدمی نے نیک کام میں قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم میں اپنے والدین سے نہیں بولوں گا، فلاں بھائی سے بات نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کی قسموں کو نیک کاموں میں آڑ نہ بناؤ۔ اگر نیک کام پر تم نے قسم اٹھا لی ہے تو قسم توڑ دو، کفارہ دو اور اس نیک کام میں لگے رہو۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے عورت کی طلاق اور عدت اور مہر کے متعلق احکامات بتلائے۔ جتنی تفصیل سے طلاق، عدت اور مہر کے احکامات سورۃ البقرہ میں ہیں، دوسرے سپارے میں ہیں، پورے قرآن مجید میں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو عورتوں کی عدت کے متعلق فرمایا کہ اگر عورت وہ حیض والی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور جب عورت عدت کے دوران بیٹھی ہو تو اس کو تم خطبہ نہ بھیجو، اس کو نکاح کا پیغام نہ دو، یہ سوگ کے دن ہے۔ البتہ اگر کنایا کرنے میں، اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واضح طور پہ اس معتدہ عورت کے ساتھ تم نکاح کا پیغام نہ بھیجو۔ آگے طلاق کے بارے میں اللہ پاک نے بتلایا کہ اگرچہ طلاق جو ہے حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز ہے، حلال ہونے کے باوجود سب سے بری چیز ہے، لیکن اگر بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کا مزاج بالکل خراب ہوتا ہے، وہ دوسرے کو تنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا بالکل دشوار ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر ان کی گاڑی آپس میں نہیں چل رہی، کوئی ایک ان میں سے راہ راست پہ نہیں ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو تمہیں طلاق کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بھی بڑے احکامات دیے، بڑی تفصیل دی۔ ایک طلاق دو اور ایک حیض تک انتظار کرو، اور اس کی برادری والے ان دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک طلاق جب 1 مہینہ گزرے گا تسلی ہو جائے گی کہ ہم رہ سکتے ہیں یا ہم نے چھوڑنا ہے، اور اگر ایک طلاق کے بعد یقین ہو جائے کہ ہم نہیں رہ سکتے پھر دوسری دے دو، تو دوسری کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن بیوی پھر بھی واپس آ سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی، کبھی بھی اس کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ اور یاد رکھیے طلاقیں ایک ہوتی ہے، اور 2 طلاقیں 2 ہوتی ہیں، اور 3 بھی 3 ہوتی ہیں۔
جیسے ایک طلاق وہ 3 نہیں ہو سکتی تو اسی طرح 3 طلاقیں بھی ایک نہیں ہوتی۔ ہمارے دین نے اسلام میں بتلا دیا کہ طلاق ایک عام چیز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو طریقے تھے طلاق کے، اسلام نے ان کو ختم کر دیا۔ مشرک لوگ، یہودی لوگ اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیتے تھے، ہزار طلاقیں بھی دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد بیوی کو گھر لے آتے تھے۔ تو اسلام نے ہمیں بتلایا کہ کل تمہاری طلاقیں 3 ہیں، تیسری کے بعد تمہاری بیوی تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر از خود وہ کسی اور شوہر کے پاس چلی جائے اور اس سے وہ نکاح کر لے اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے، اپنے طور پہ طلاق دے دے، یا دوسرا شوہر مر جائے پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل حلالے کے ساتھ جو ڈرامہ کیا جاتا ہے یا اس کے جو نظریہ بتلایا جاتا ہے کہ حلالے کی نیت سے ہی نکاح کروایا جاتا ہے، ایسا کام یہ باعث لعنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے لعنت کی ہے اس حلالہ کرنے والے پہ اور ان لوگوں پہ جو اس حلالہ کروانے میں ساتھ شریک ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے مہر کے متعلق بتلایا کہ اگر کسی آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اس نے بیوی کو بہت زیادہ تعداد میں مہر دیا ہوا ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، تو ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ بیوی سے مہر واپس لینے کی ایک ہی صورت ہے کہ عورت خلو کر لے۔ اگر خلو کر لیتی ہے اور نافرمانی عورت کی جانب سے ہے تو پھر اگر کچھ مہر یا کچھ پیسے عورت دے کے شوہر سے طلاق لے لیتی ہے، جس کو خلو کہتے ہیں، اور خلو کے لیے بھی چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورت خلو لے سکتی ہے۔ آج کل جو عدالتوں میں یہ ڈرامے چل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر میں جھگڑا ہو گیا تو عورتیں جا کے خلو کر لیتی ہیں، یہ شرعی وجوہات نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی جو شرعی وجوہات دین میں اسلام میں موجود ہیں وہ بنتی ہیں، عورت کا حق بنتا ہے خلو لینے کا، تو اس وقت شوہر جو ہے کچھ نہ کچھ پیسے لے سکتا ہے، ورنہ عورت سے مہر واپس لینا یہ اس کے لیے حلال نہیں۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے طلاق قبل الدخول، وہ عورت جس کے ساتھ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہے، تو اگر اس کو کسی نے طلاق دے دی ہے تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی عدت نہیں ہے۔ یہ جو جس کو طلاق قبل الدخول ہوئی ہے اس کے لیے حق مہر بھی آدھا ہے اور اس کی عدت کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے طلاق اور عدت نکاح کے مسائل کے درمیان میں اللہ پاک نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ کسی کام میں اتنا تم مصروف نہ ہو جاؤ کہ تمہیں نماز بھی بھول جائے، بالخصوص یہ جو عصر کی نماز ہے، تو اپنے کام بھی نمٹاؤ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک نے جہاد کے بارے میں پھر دوبارہ ہمیں سابقہ قوموں کے قصے سنا کے ہمیں جہاد کی ترغیب دی ہے کہ جہاد وہ حق باطل کی جو جنگ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ زمین سے فساد ختم کر دیں، اسلام کو غالب رکھیں۔ جہاد کا مقصد ہوتا ہے اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں سابقہ قوموں کے قصے سنائے۔ حضرت طالوت کا قصہ سنایا، شمویل کا قصہ سنایا کہ کس طرح دیکھیں انہوں نے جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کو شکست دی، اور اس میں بتلا دیا کہ دوران جنگ جو تم نے غلبہ پانا ہے اس کا دار و مدار قلت کثرت پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر سے کتنی تعداد ہے ادھر سے کتنی ہے، اس کا دار و مدار انسان کے خلوص پہ ہوتا ہے اور اس کا مدار اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک نے بتلا دیا، دیکھیں یہ جو طالوت اور جالوت کا قصہ حضور نے ہمیں سنایا، یہ تو حضور سے کئی 100 سال پہلے کا ہے، تو یقیناً حضور اس وقت تو موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی حضور کو بتلا دیا کہ اے نبی اس طرح آپ سے پہلے بھی ہوا۔ تو یہ حضور کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ دیکھیں یہ قصے حضور کو خود کو تو پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو بتلا دیے، جبرائیل نے ہی بتا دیا۔ اور اسی طرح پھر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ سابقہ قصے جو آپ نے سنائے ہیں، یقینی بات ہے کہ آپ واقعی نبیوں میں سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔